اللہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں، اپنی جانیں کیوں دی ہیں، اس کو سوچیے. ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ کھنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے. اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد و جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی. جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا. پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں. کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں. ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ نہیں، اس میں ہے نہیں. فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں. یہ تمنا ہوتی ہے. لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں تھرڈ کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر فرسٹ کلاس کی زندگی سے کوئی تھرڈ کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی تھرڈ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم فرسٹ کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے. میرے بھائیوں جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینہ پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا ہے بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے، پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے، نیک عمل کر کے، فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں
یہ آ گیا مولوی جس نے اس کی تقریر سنی، کافر، ان دور سے نکلو۔ اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، لڑو لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں بانٹو۔ الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا، کیوں جانتے ہو؟ مقصد صرف جتیندر تیاگی نہیں ہے، مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا۔ یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی 2022 کے چناؤ میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر۔ یہ مقصد ہے، ورنہ عین چناؤ کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ وروध کرتا آیا ہو مسلمانوں کا، قرآن کا، اسلام کا، وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے، یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے۔ ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو، چناوی فائدہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہوگا، دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی، اسلام پر کیچڑ اچھالا، دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی، آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا۔ جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو، جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال سلمان رشدی کا ہوا، یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، یہی حال طارق فتح خان کا ہوا، اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا۔ جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے، اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی، اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں، جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی، اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، بارے الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشان عبرت بن جائے، دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ یہ دعا کرو میرے بھائیوں، کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی۔ فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا، غرق کیا گیا۔ ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا، اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا، اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے گی۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، 26 آیتیں نکال کر دم لوں گا، قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا،
قرآن سے 26 آیتیں نکلوا کے دکھاؤں گا. چلے تھے قرآن کو بدلنے, اللہ نے ایسا بدلا کہ دیکھ, جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں. اور پھر وہی چیز جو کل اور پرسوں میں نے کہی تھی, وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں, اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں, چندن لگائے گا, سب کچھ لگائے گا, سب کچھ کرے گا مورتی, لیکن جب پیشاب کرنے بیٹھے گا تو اس کو غصہ آئے گا, کم بخت یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں. جب بھی وہ پیشاب اور لیٹرین کرنے جائے گا کہے گا کم بخت یہ اور بدل جاتی. غلطی کری بیچارے اس پنڈت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا, اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو, یہ تو بدلو پہلے. ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہوں, جاپان, جرمن, امریکہ, کہ بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نارمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے. ایسی کوئی سرجری ہے؟ ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے. شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا ختنہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری غائب کرنا پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنے کہ یہ ختم کراؤ, یہ ختنہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے, یہ ہمارے دھرم میں کلنک بن رہا ہے, اس کو ختم کرو. اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیچ ہی والے بن جاؤ گے, نہ مرد رہو گے نہ عورت, پھر زندگی بھر. دیکھا اللہ نے کیسے بدلا. چلے تھے قرآن بدلنے, اللہ نے ایسا بدلا کہ بیچ والا بننے کی نوبت آ گئی. اگر آپریشن ہو گیا اور بیچ والی چیز کٹ گئی تو پھر رہ کیا گیا, اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر سالہ کوستا رہے گا اپنے آپ کو کم بخت. ہو سکتا دیکھے بھی نہیں, ہٹ ایسے کر کے بھاگ جائے. جنیو کہاں باندھے گا؟ جنیو سوچو کہاں پہنچا دیا اللہ نے. اور پیشاب تو آدمی دن بھر میں 2-3 بار تو کرتا ہی کرتا ہے, یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. کبھی ہو نہ ہو پیشاب کرتے وقت احساس ضرور ہوگا. اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو, اب تو تیاگی ہو گئے نا, تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے, اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے, 7 پھیرے لگ سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہ ہٹ ہٹ, تو مسلمان ہے, ہم تو ہندو سے شادی کیے, تجھ سے تھوڑی کیے, اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے آ. اب سوچو کہ کتنی جگہ یہ پھٹکار, اچھا صرف سوچو بس, اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا ہے اس کو, کہاں پہنچا دیا اس کو. اس لیے کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا میرے بھائیوں, کبھی حدیث کا مذاق مت اڑانا. ہم گناہ گار ہیں, اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا, لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا. نہیں, صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے اس اسلام کو. کبھی مذاق مت اڑانا. مولوی جرجیز نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں, اس کو اپنے دل پر مت لینا. یہ سوچنا کہ جرجیز نے سنایا کیا ہے, یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاگی نے کیا ہے. 12 اور نبی کی 11, محمد کی 11 بیوی. اعتراض کرتا تھا نا, محمد کی 11 بیوی پر بڑا اعتراض تھا. جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنہیا جی کی 16,108 تھیں. چلا منہ کھول اپنا تھوتھڑا, کیا بولے گا؟ چپ چاپ ہے, خاموش ہے, نہیں بول پائے گا, نہیں بول پائے گا. کیوں؟ جس چیز جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے. کیسوں سے بچنے کے لیے, اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے, اور مزید دولت پانے کے لیے. جہاں گیا تھا انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا.
سنو میرے بھائیو، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ارتحالت الدنیا مدبرتن، لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو، سونا اور چاندی، دولت، پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا سنیے، میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے، 1-2 سال اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے۔ تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال، مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے، دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے، 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے، دنیا نے مجھے 40 سال کا پیٹھ دکھا دی ہے، یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائے تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے۔ والآخرۃ مقبل، اور آخرت جو ہے وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنا کر رہی ہے، یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے، یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا 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 پیٹھ دکھا رہی ہے، آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے، دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے، آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اولادیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کونوا من ابناء الاخرہ، آخرت کی اولاد بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو، سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو، یعنی آخرت کماؤ، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، ایک ایک ثواب کے کام کو کرو، ایک ایک اچھا کام کرو، آخرت کی اولاد بنو۔ سنو، اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں۔